السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 8 پارٹ نمبر 3 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کا صرف کی روح سے جو حل ہو سکتا ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ صیغوں کا حل اس میں کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ پہلے نمبر پر لفظ استعانتن ہے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ صیغہ حل کرنے کے لیے 11 خانے آپ کے سامنے ہیں، تو ہر ایک خانے کے اندر آپ نے اس کو حل کرتے جانا ہے۔ پہلے خانے میں آپ اس لفظ کو لکھیں استعانتن، دوسرے خانے میں اس کا معنی، تیسرے خانے میں اس سے اقسام کا تعین ترتیب وار کرتے جائیں۔ استعانتن کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ اس سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، اسم مصدر ہے۔ صیغہ اس کا نہیں ہے، کیونکہ مصدر کا صیغہ تثنیہ ہونا، جمع ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا یہ محال ہے۔ ایک ہی لفظ آتا ہے جس میں سارے معانی ملحوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ الغرض صیغے والا خانہ آپ خالی چھوڑ دیں۔ باب اس کا استفعال ہے۔ قانون یاد رکھیں کہ ثلاثی مجرد میں سے کسی لفظ کے بارے میں جب اس کا باب پوچھا جائے تو ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آپ اکٹھے ملائیں گے تو اس کا باب بن جائے گا۔ مثلا میں نے آپ سے پوچھا مضروب کس باب سے ہے، آپ کہیں گے ضرب یضرب سے۔ میں آپ سے پوچھوں ناصر کس وزن سے، کس باب سے ہے، تو آپ بتائیں گے کہ ناصر ینصر سے۔ میں آپ سے پوچھوں عالم کس باب سے ہے، آپ جواب دیں گے باب عالم یعلم سے۔ الغرض ثلاثی مجرد میں سے کسی لفظ کے متعلق اس کا باب پوچھا جائے تو ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آپ اکٹھے ملائیں گے، وہ اس کا باب کہلائے گا۔ جبکہ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی میں سے کسی لفظ کے متعلق اس کا باب پوچھا جائے تو آپ اس کے جواب میں اس کے مصدر کا نام لیں گے، وہی اس کا باب کہلائے گا۔ میں نے آپ سے پوچھا مکرم کس باب سے ہے، تو آپ جواب دیں گے اکرام سے، یعنی باب افعال سے۔ میں آپ سے پوچھوں مستعین کس باب سے ہے، تو آپ بتائیں گے استعانتن سے، یعنی باب استفعال سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ استغفر اللہ میں استغفر یہ کس باب سے ہے، تو آپ جواب دیں گے استغفار، یعنی باب استفعال سے۔ ٹھیک، تو یہ ضابطہ جو ہے یہ آپ یاد رکھیں۔ ہماری موجودہ مثال ہے استعانتن، اس کا باب جب آپ نے بتانا ہے تو آپ اس کے مصدر کا نام لیں گے استفعال۔ آگے خانہ ہے 6 اقسام کا۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے، جس کا دوسرا نام معتل العین واوی ہے۔ مادہ اس کا عین واو نون ہے۔ وزن اس کا استفعال ہے۔ اصل میں یہ استعوان تھا، استعانتن اصل میں استعوان تھا۔ اس میں جو تعلیل ہوئی ہے وہ آپ تعلیل والے خانے میں لکھیں، وہ یہ کہ استعانتن اصل میں استعوان تھا، واو متحرک ہے، ماقبل اس کا حرف صحیح ساکن ہے، لہذا واو کی حرکت فتح اس سے پہلے والے حرف کو یعنی عین کو دے دی، اور فتح کی مناسبت سے واو کو الف سے بدل دیا، یہ استعان بن گیا۔ پھر آخر میں خلاف قیاس تا بڑھا دی، جس سے اس کی شکل بن گئی استعانتن۔ استعانہ کا لفظ حل ہو گیا ہے۔ آگے ہے لفظ نحو، اس کا معنی ہے مثل۔ دوسرا معنی اس کا لغوی قصد یعنی ارادہ۔ اچھا جی، 6 اقسام میں سے یہ اسم ہے۔ صیغہ اسم بھی جامد ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ اسم جامد کا باب نہیں آتا، ویسے اس کا جو باب ہوتا ہے نون ہا واو کا، وہ نحا ینحو کے وزن پر آتا ہے۔
لیکن یہاں اسم جامد ہے چونکہ لفظ نحو، اس کا باب نہیں لکھا جائے گا۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ ناقص واوی ہے، مادہ اس کا نون ہا واو ہے، وزن اس کا فعلن کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے آپ خالی چھوڑیں گے کیونکہ یہ خانے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے لفظ کتبتو، اس کا معنی ہے میں نے لکھا۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ یہ واحد متکلم کا ہے، باب ناصر ینصر کے وزن پر کاتب یکتب ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا کاف تا با ہے، وزن اس کا فعلت کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں، یہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ قلم ہے آگے، اس کا معنی ہے قلم۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ واحد مذکر ہے، باب نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا قاف لام میم ہے، وزن اس کا فعالون کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ تکونو، تکونو کا معنی ہے وہ ہوتی ہے یا ہوگی۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، باب اس کا کانا یکونو ہے، ضرب نصر ینصر کے وزن پر۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے، مادہ اس کا کاف واو نون ہے، وزن اس کا تکونو تفعلو کا وزن ہے، تفعلو، جو کہ اصل میں تفعلو تھا۔ اچھا جی، اصل میں تکونو اصل میں تکونو تھا۔ اچھا، آگے ہے تعلیل والا خانہ، اس میں تعلیل کیسے ہوئی آپ نے یہ اب لکھنا ہے۔ تکونو اصل میں تکونو تھا، واو متحرک ہے، ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، واو کی حرکت ماقبل کو دی، بن گیا تکونو، بات ختم۔ آگے لفظ ہے تعلیل کا، اس کا معنی ہے علت بیان کرنا۔ 6 اقسام میں سے اسم مصدر ہے، صیغہ اس کا نہیں ہے، باب اس کا تفعیل ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، 7 اقسام میں سے یہ مضاعف ثلاثی ہے، مادہ اس کا عین لام لام ہے، وزن اس کا تفعیل کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے آپ خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ نحو، اس کا معنی ہے قصد یا مثل۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے ناقص واوی ہے، مادہ اس کا نون ہا واو ہے، وزن اس کا فعلن کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے آپ خالی چھوڑ دیں۔ آگے لفظ قول، قول کی بھی یہی حالت ہے، قول کا معنی ہے بات کہنا۔ 6 اقسام میں سے اسم مصدر ہے، صیغہ نہیں ہے، باب قال یقول ناصرہ کے وزن پر ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ جی اجوف واوی ہے، مادہ اس کا قاف واو لام ہے، وزن اس کا فعلن کا ہے، قول بروزن فعلن۔ اصل اور تعلیل والے خانے آپ خالی چھوڑ دیں، یہ ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے لفظ تعالی، اچھا جی، اس کا معنی ہے وہ بلند ہوا۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، باب تفاعل ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، 7 اقسام میں سے یہ ناقص واوی ہے، مادہ اس کا عین لام واو ہے، وزن اس کا تعالی ہے۔ اچھا جی، اصل میں اچھا جی ہاں اصل میں یہ تعالیٰ تھا، تعالیٰ تھا۔ اچھا جی، اس میں تعلیل جو ہوئی ہے وہ آپ نے تعلیل والے خانے میں آپ نے اس کی تعلیل لکھنی ہے، وہ یوں کہ تعالیٰ اصل میں تعالیٰ تھا، واو تیسری جگہ تھا،
تو زیادتی کی حروف کی زیادتی کی بنا پر 5ویں جگہ واقع ہوا تو اس واو کو یا سے بدل دیا، تو یہ تعالیہ بن گیا، تعالیہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور تعلیل ہوئی، وہ یوں کہ یا متحرک ہے، ماقبل حرف صحیح ماقبل اچھا جی تعالیہ، ہاں ٹھیک ہے، یا متحرک ہے، ماقبل مفتوح ہے، تو یا کو الف سے بدل دیا، یہ بن گیا تعالی۔ صیغہ حل ہو گیا۔ آگے ہے ظلم تم، اس کا معنی ہے ظلم کیا تم سب مردوں نے۔ سے اقسام میں سے یہ سے اقسام میں سے فعل ماضی معروف ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، باب اس کا ظلم یظلم ضربہ کے وزن پر ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا ضاد لام میم ہے، اور وزن اس کا فعلتم کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں، یہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے لفظ انفس، اس کا معنی ہے کئی نفس، کئی ذاتیں۔ اچھا جی، 6 اقسام میں سے اسم ہے، صیغہ اسم جمع مکسر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے اچھا جی 6 اقسام میں سے یہ اسم کون سا ہے؟ اسم جامد، صیغہ جمع مکسر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا نون فا سین ہے، وزن اس کا افعل کا ہے، افعل بروزن افعل بروزن انفس، وزن اس کا افعل کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے آپ خالی چھوڑ دیں، یہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے لفظ اتخاذ، اتخاذ اس کا معنی ہے بنانا، 6 اقسام میں سے یہ اسم مصدر ہے، صیغہ اس کا نہیں ہے، باب اس کا افتعال کا ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، 7 اقسام میں سے یہ مثال واوی ہے، مادہ اس کا واو خا ذال ہے، وزن اس کا افتعال کا ہے، اصل میں یہ اتخاذ تھا، اتخاذ اصل میں اتخاذ تھا۔ اچھا جی، اس کے اصل کے حوالے سے کافی اختلاف ہے، جو راجح بات ہے وہ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ اتخاذ اصل میں اتخاذ تھا، باب افتعال کے فا کلمہ میں واو واقع ہوئی، لہذا اس کو تا سے بدل دیا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا، یہ بن گیا اتخاذ، بات ختم۔ آگے ہے لفظ العجل، اس کا معنی ہے بچھڑا، 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا عین جیم لام ہے، وزن اس کا اچھا جی وزن اس کا فعل کا ہے، اجل، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ المصاحبہ، اس کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ہونا، 6 اقسام میں سے یہ اسم ہے، اسم مصدر، صیغہ اس کا نہیں ہے، باب اس کا استفعال ہے نہیں باب اس کا مفاعلہ ہے، مفاعلۃ، 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا صاد حا با ہے، وزن اس کا مفاعلۃ ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ نحو کی بحث پہلے ہو چکی ہے۔ اشتریتو کے لفظ کو لیں، اشتریتو کا معنی ہے خریدا میں نے، 6 اقسام میں سے یہ اسم 6 اقسام میں سے یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد متکلم کا ہے، باب اس کا
اچھا باب اس کا افتعال ہے، اشتریا یشتریو اشتریاءن، ٹھیک، تو یہ اس کا اصل ہے، تو اس کا جو باب بنے گا وہ ہے باب افتعال۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مزید فی ہے، 7 اقسام میں سے یہ ناقص یائی ہے، مادہ اس کا شین را یا ہے، وزن اس کا اشتریتو بر وزن اجتنبتو ہے۔ اچھا جی، افتعالتو اصل اس کی جو ہے اور تعلیل اس کی، یہ دونوں خانے آپ خالی چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ اپنی اصل پہ ہے۔ آگے ہے لفظ الفرس، اس کا معنی ہے گھوڑا۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ اس کا واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا فا را سین ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ سرج، اس کا معنی ہے زین، اچھا جی، جس کو دوسرے لفظوں میں آپ جھول بھی کہہ سکتے ہیں۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا سین را جیم ہے، وزن اس کا سرجن فعلن کے وزن پر ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج والے جتنے بھی لفظ تھے ان کے صیغے حل ہو گئے ہیں، تو کسی بھی قسم کا اشکال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔